رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حسب عادت اور حسب معمول آج کی نشست میں ایک سوال اور اس کا فقہی اور شرعی جواب شامل ہے. کل ہم نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم کے یہاں نہ خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ نکلنے سے، اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسلک بتایا تھا کہ ان کے یہاں خون سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کل کے مسئلے سے ریلیٹڈ ایک آبجیکشن ہے جو ایک حدیث سے پیدا ہوا. میں نے مناسب جانا کہ اس کا حل بھی آپ کو بتا دوں. آبجیکشن یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے افطر الحاجم والمحجوم. حاجم کا معنی ہے خون اور محجوم کا معنی ہے جس کا خون نکالا جائے. اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ خون نکالنے والے اور جس کا خون نکالا جائے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور تقریباً 22 صحابہ ہیں اس حدیث کے راوی. ان میں سے 12 کے اسماء گرامی امام ترمذی نے فی الباب میں بیان کیے اور حدیث سندن صحیح ہے. جب مسئلہ یہ ہے کہ نہ خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ نکلنے سے، تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ حدیث کا واضح مطلب اور ترجمہ یہی بنتا ہے کہ خون نکالنے والے اور جس کا خون نکالا گیا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ حدیث کا واضح ترجمہ ہے. علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں. میں ان میں سے 4 جواب آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس حدیث کا صحیح معنی اور صحیح مطلب سمجھ سکیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی پہلے کے احکام میں سے یہ تھا کہ خون نکالنے اور جس کا خون نکالنے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلے کے احکام تھے. بعد میں یہ احکام منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اس حدیث کا تعلق بعد کے احکام سے نہیں ہے، پہلے کے احکام سے ہے. اب یہ احکام نہ رہے اور اب جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ نہ خون نکالنے والے کا روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ جس کا خون نکالا جائے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس حدیث کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے. وہ ایک جزیہ ہے، یہ
پورا ایک قانون اور ایک کمپلیٹ لا نہیں ہے، اور اس کی صورت یہ تھی کہ زمانے نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق سے خون نکالنے والا اور جس کا خون نکالا جا رہا تھا وہ دونوں غیبت میں مصروف تھے، تو خاص ان کے لیے کہا گیا تھا۔ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور روزے کا جو تربیت کا عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کی روح مجروح ہوتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، تو یہاں افطار سے مراد قرب افطار ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سینگ وغیرہ یا پائپ منہ میں لے کے خون نکالا جاتا تھا، تو جب آپ مطلب پائپ وغیرہ منہ میں ڈال کے خون نکالتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ حلق میں اتر جائے، اور حلق میں اتر جانے کی صورت میں یقیناً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا خون نکالا گیا ممکن ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے اور نقاہت کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، ویکنیس کی وجہ سے اپنا روزہ توڑ دے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں روزہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس سے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث آخرت کے حوالے سے ہے، یعنی احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، تو اس کا حدیث کا تعلق دنیا کے احکام سے نہیں ہے، آخرت کے احکام سے ہے، اور آخرت کے احکام میں سے ہے ثواب اور انعام۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں ثواب نہیں ملتا، دوران روزہ خون نکالنے والے اور جس کا خون نکالا جائے اگر بغیر کسی ضرورت کے ہو اور بغیر کسی وجہ کے ہو تو ثواب نہیں ملتا، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ جیسے جن احادیث میں آیا ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں غیبت سے اور پالاب سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملتا، جو آخرت میں روزے کا ایک انعام ہے، اس کا ایک ثواب ہے، اس سے روزہ دار محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احادیث کو اور شریعت کے احکام اور مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا